ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ فلاں میری بات نہیں سنتا، اب لوگ مجھے وہ عزت نہیں دیتے جو پہلے دیتے تھے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کہیں ہم خود تو اپنے ہاتھوں اپنی اہمیت ختم نہیں کر رہے؟ ہماری کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کو خاموشی سے یہ پیغام دے دیتی ہے کہ میری نظر میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست زینب خان۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 6 کڑوی حقیقتیں جو ہمیں دوسروں کی نظر میں چھوٹا بنا دیتی ہے۔ نمبر 1، میں کی گردان کرنا، اپنی ذات کا حصار۔ پہلی بات، ہم ہر چیز کو اپنے گرد گھمانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی بہن آ کر کہے کہ آج سر میں بہت درد ہے تو ہم فوراً جواب دے دیتے ہیں، تمہارا تو صرف سر درد ہے، میرا تو پورا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ میرا تو پورا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ یہاں ہم نے اس کے جو درد ہے نا، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ہم نے اسے یہ احساس دلایا کہ اس کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں، اصل ہیرو تو میں ہوں۔ جب آپ ہر بار اپنی کہانی اونچی کر دیتے ہیں تو لوگ آپ کو اپنا حال سنانا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آخر میں بات آپ پر ہی ختم ہونی ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ہر وقت کی استادی، بن مانگے مشورے دینا۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم ہر وقت ڈاکٹر یا استاد بنے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی سامنے والا صرف اپنا دل ہلکا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے حل نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی بس اسے سن لے اور کہے کہ ہاں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں۔ لیکن ہم فوراً نصیحتوں کا پٹارا کھول دیتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی بس اسے سن لے اور کہے کہ ہاں میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں، لیکن ہم فوراً نصیحتوں کا پٹارا کھول دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو مشورہ مانگا نہ جائے وہ سامنے والے کو لیکچر لگتا ہے، اور لیکچر سے ہر کوئی بھاگتا ہے۔ تصور، میں آج کل بچوں کی پڑھائی اور گھر کے کاموں کی وجہ سے بہت تھک گئی ہوں، سمجھ نہیں آتا وقت کیسے مینج کروں۔ آپ کا ریئیکشن جو غلطی بن جاتا ہے، آپ اس کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیتی ہیں، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم صبح جلدی نہیں اٹھتی، میری مانو تو رات کو جلدی سویا کرو اور بچوں کا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ۔ میں تو اپنے گھر میں یہی کرتی ہوں، تم بھی کل سے یہی شروع کر دو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کی مدد کر رہی ہیں، لیکن حقیقت میں آپ نے 3 بڑی غلطیاں کی۔ اس نے آپ کے پاس آ کر صرف اپنی تھکن کا اظہار کرنا چاہا تھا تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو، لیکن آپ نے اسے فوراً ججمنٹ کا نشانہ بنا دیا کہ وہ سست ہے یا اسے کام نہیں آتا۔ دوسری غلطی جو ہے وہ خود کو برتر سمجھنا۔ جب آپ کہتی ہے کہ میں تو اپنے گھر میں یہی کرتی ہوں، تو آپ لاشعوری طور پر یہ جتا رہی ہے کہ آپ اس سے بہتر طریقے سے گھر چلا رہی ہے۔ اب اگلی بار جب وہ تھکی ہوئی ہوگی تو وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ اسے تسلی دینے کی بجائے ہوم ورک دے دیں گے یا اس کی خامیوں کی لسٹ نکالیں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اسے پوری بات کرنے دیں، پھر صرف اتنا پوچھیں، واقعی گھر اور بچے سنبھالنا بہت ہمت کا کام ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، کیا میں تمہاری کسی طرح کی مدد کر سکتی ہوں، یا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کوئی مشورہ دوں؟ جب آپ پوچھ کر مشورہ دیتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بن مانگے مشورہ صرف شور لگتا ہے جو لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ تیسری حقیقت، بات کاٹ کر اپنی بات گھسانا۔ تیسری چیز، کسی کی بات کے بیچ میں کود پڑنا۔ کوئی ابھی اپنی بات کے آدھے راستے میں ہوتا ہے اور ہم اپنا جملہ شروع کر دیتے ہیں۔
یہ حرکت سامنے والے کو۔ نمبر 4 پر آتے ہیں کچے وعدے اور غیر سنجیدگی، اعتبار کی کمی۔ اگر آپ کی زبان کی کوئی اہمیت نہیں تو آپ کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں کل آؤں گی یا میں تمہارا یہ کام کر دوں گی، لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ جب آپ بار بار وعدہ کر کے توڑتے ہیں تو لوگ آپ کو ہلکا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کی بات کو ہوائی باتیں سمجھتے ہیں اور آپ کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 ہر چیز میں کیڑے نکالنا، نگیٹو سوچ۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر اچھی خبر میں سے کوئی نہ کوئی لیکن نکال لاتے ہیں۔ کوئی کہے کہ دیکھو کتنا پیارا موسم ہے تو وہ کہیں گے ہاں لیکن کیچڑ کتنا ہو جائے گا۔ ایسی منفی سوچ دوسروں کو ذہنی طور پر تھکا دیتی ہے۔ کوئی بھی ایسے انسان کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتا جو ہر وقت شکایتوں کا رونا روئے یا دوسروں کی برائیاں کرے۔ نمبر 6 امانت میں خیانت۔ نمبر 6 امانت میں خیانت۔ اور سب سے آخری بات جو سب سے زیادہ رشتوں کو برباد کرتی ہے، کسی نے آپ پر بھروسہ کر کے اپنے دل کی بات بتائی اور آپ نے چائے کے پیالی پر وہ بات کسی تیسرے کو سنا دی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی عزت یہ بتاتی ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ فضول ہے، میری بات زیادہ ضروری ہے۔ اس سے انسان کی عزت لمحوں میں گر جاتی ہے۔ جس محفل میں آپ دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتے وہاں لوگ آپ کی موجودگی سے گھبرانے لگتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے۔ راز فاش کرنے والے انسان کو لوگ محفل میں تو بٹھا لیتے ہیں لیکن اسے کبھی اپنا نہیں مانتے۔ میری پیاری بہنوں، عزت کسی عہدے یا پیسوں سے نہیں ملتی، عزت اخلاق سے ملتی ہے۔ یاد رکھیے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس بیٹھ کر دوسرا شخص خود کو محفوظ اور اہم سمجھے۔ اپنی شخصیت کو آئینہ بنائیں جو دوسروں کا درد محسوس کر سکے، نہ کہ دیوار جس سے ٹکرا کر لوگ واپس مڑ جائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔